السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال تعالى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانی مزاج ہے کہ جب نعمت میں فراوانی ہوتی ہے تو پھر انسان جو ہے اس میں غفلت اور کوتاہی برت لیتا ہے، قدر نہیں کرتا، اور جب نعمت نہیں ہوتی پھر اس نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ اگر پانی خوب فراوانی سے آ رہا ہے اور موجود ہے تو پھر آدمی بے احتیاطی برتتا ہے، اور اگر پانی کم ہو اور قیمتاً ملے
تو پھر ایک ایک قطرے کی قدر کرتا ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو اللہ پاک نے انسان کو نعمتوں کی قدردانی کا حکم دیا ہے کہ انسان ہماری نعمتوں کی قدر کرے. اور یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین پہنچے تو 7-8 دن کا سفر پیدل بھوکے پیاسے وہاں پہنچے، اور جسم چور ہے تھکاوٹ سے، چل چل کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے. تو وہاں پہنچ کر شہر کے مضافات میں ایک جگہ بیٹھ گئے تو دیکھا کہ قریب ہی کنواں ہے پانی کا جس سے لوگ پانی لے رہے ہیں. 2 بچیاں وہ اپنی بکریوں کو لے کر آئیں اور کھڑی ہوئی ہیں، پانی کی طرف آگے نہیں جا رہی. تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ جب اور لوگ پانی لے رہے ہیں، پلا رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں؟ تو انہوں نے ایک بات تو یہ کہی کہ ہم مردوں کے ساتھ اختلاط سے بچنا چاہتی ہیں، کہ ہم مردوں میں نہ گھسیں، اس لیے ہم دور کھڑی ہیں. جب یہ لوگ فارغ ہو جائیں تو پھر جو باقی پانی بچے گا تو وہ ہم پلا لیں گے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھا کہ یہ مجبور ہیں، کمزور ہیں، تو حضرت نے از خود جذبے کے ساتھ پانی نکالا اور ان سے کہا کہ آپ پلائیں. انہوں نے پانی پلایا اور چلی گئیں. یہ ایک نیکی کا کام ہے، خدمت خلق کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی معاونت کا کام ہے. گویا نبی صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اس عمل سے ہمیں کئی ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ خدمت خلق کی، کمزوروں کی مدد کی، بغیر ان کے کہے کی، کوئی اس پر کوئی ان سے معاوضہ نہیں مانگا، اللہ کی رضا کے لیے کی. اس کے بعد جب وہ پانی پلا کر چلی گئیں، پھر اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئیں تو اب دعا کی، اور دعا کی کہ اے اللہ میں یہاں فقیر ہوں، محتاج ہوں، آپ کی طرف سے ہر نعمت جو بھی مجھے خیر ملے گی یا اللہ پاک میں اس کا حقدار ہوں اور مجھے محتاجگی ہے، اب میری مدد فرمائیں. اس سے دعا کی تعلیم ملی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا کرنے سے پہلے کوئی نیکی کا کام کر لو،
دعا کرنے سے پہلے کوئی نیکی کا کام کرو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. تو یہاں حضرت نے ایک نیکی کا کام، خدمت کا کام سر انجام دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ آپ کی طرف سے ہر جو نعمت مجھے ملے گی میں اس کا حقدار ہوں، میں اس کا حاجت مند ہوں، محتاج ہوں، مجھے ضرورت ہے. فوراً اللہ نے حضرت کی دعا کو قبول فرمایا. ایک بات یہ پتہ چلی کہ مسافر کی دعا اللہ بہت جلد قبول فرماتے ہیں. آنن فانن دعا قبول ہوئی، اللہ نے دروازے کھول دیے. کیا دروازے کھولے؟ رہائش بھی ملی، کھانا بھی ملا، نوکری بھی ملی، شادی بھی ملی، ٹھکانہ بھی ملا، امن بھی ملا، اچھے نیک پیغمبر کی صحبت مل گئی. اب دیکھیں یہ اللہ پاک نے کس قدر ان کے لیے نعمتوں کے، خیروں کے دروازے کھول دیے. تو پتہ چلا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا محتاج ہے اور اللہ سے ہی نعمت مانگنی چاہیے. جب اللہ کوئی نعمت عطا کرے اس کی قدر کرنی چاہیے. حضرت ایوب علیہ السلام نہاتے نہاتے سونے کی تتلیاں ان کے اوپر گرنے لگیں. اب انہوں نے نہانا چھوڑا اور ان کو جمع کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت کی طرف وحی کی گئی. کہ ہم نے آپ کو اس قدر فراوانی نہیں دے دی، آپ کو اتنی نعمتیں نہیں دے دی، پھر بھی آپ اس کو حرص کے ساتھ جو ہے جمع کر رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی تھے، فوراً کہنے لگے اے اللہ آپ کی طرف سے پہنچنے والی برکت سے میں مستغنی کیسے ہو سکتا ہوں؟ جو آپ کی طرف سے مجھے برکت پہنچ رہی ہے میں اس سے منہ پھیر لوں؟ توبہ توبہ توبہ. ایسا کیسے؟ یا اللہ آپ کی طرف سے ہر آنے والی نعمت کو میں اپنے دونوں ہاتھوں میں لوں گا، میں اس کی قدر کروں گا. تو پتہ چلا کہ باوجود اس کے کہ خوب فراوانی تھی لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے جو نعمت مل رہی ہے اس سے بے پرواہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اور فرمایا کہ جب کھانا کھائیں تو کھانے کو ضائع نہ کریں، اور فرمایا کہ برتن کو چاٹ لیں. فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ کھانے کے کون سے لقمے میں پورے کھانے کی اللہ نے برکت رکھی ہے. اور یہاں تک فرمایا اپنی انگلی کو بھی چاٹ لو تاکہ انگلی کے اوپر جو ذرہ لگا ہے وہ بھی ضائع نہ ہو. یہ در حقیقت اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں. اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت کی قدر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں ایک نعمت مل رہی ہے اس کی قدر کیا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضور کے نواسے وضو کر رہے تھے اور وضو ایک غلام کرا رہا تھا. وہ پانی ڈال رہا تھا ہاتھوں پہ، آپ ہاتھ دھو رہے تھے، وضو کر رہے تھے. وضو کرتے کرتے
حضرت کی نظر پڑی کہ ایک لقمہ کھانے کا وہ پڑے ہے مٹی میں. حضرت نے اسے اٹھایا, اٹھا کر اس کو دھویا, صاف کیا, دھونے کے بعد اس غلام کو دیا, فرمایا اس کو ہاتھ میں پکڑو, جب میں وضو سے فارغ ہو جاؤں پھر مجھے دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. حضرت وضو سے فارغ ہوئے, فرمایا لاؤ بھائی وہ. اس نے کہا وہ تو میں نے کھا لیا, وہ تو میں نے کھا لیا. حضرت نے فرمایا جاؤ تم آزاد ہو, یعنی میں نے تمہیں آزاد کر دیا, اب تم غلام نہیں رہے. یہ بہت بڑی بات تھی, ورنہ اس زمانے میں لوگ غلام کو مکاتب بناتے تھے, اس کو کہتے تھے کہ تم 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ 50,000 کما کر کے دو پھر تم آزاد ہو, پھر تم آزاد ہو. یہاں انہوں نے مفت میں آزاد کر دیا. اور وہ غلام بڑا حیران ہوا. اس نے کہا حضرت میری کون سی ادا, کون سا عمل آپ کو ایسا اچھا لگا کہ جس پر آپ نے مجھے آنن فانن آزاد کر دیا؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو تم نے نوالا کھائے ہیں, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر نوالا گر جائے کوئی اس کو صاف کر کے کھا لے, اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں, اللہ اس کی مغفرت فرما دے, اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جب اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا, تمہاری مغفرت کر دی, اب میں تم سے خدمت لوں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا, میں نے تمہیں آزاد کر دیا. اب ہم دیکھتے ہیں اپنے عمل کی طرف, کیا ہمارے ہاں بھی کھانے کی ایسی ہی قدر ہوتی ہے, یا اللہ ہماری حفاظت فرمائے ناقدری ہوتی ہے؟ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ, حضرت ٹرین میں سفر کر رہے, ٹرین, تو ٹرین میں جہاں بیٹھے تھے تو حضرت کے سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. دیکھنے میں مسلمانی لگ رہے تھے. کھانے کا وقت ہوا, انہوں نے کھانا شروع کیا. تو جب انہوں نے کھانا شروع کیا تو ان کے ہاتھ سے بوٹی گر گئی. بعض دفعہ آدمی بوٹی توڑتا ہے, سخت ہوتی ہے, ہاتھ سے گر گئی, بوٹی گر گئی. جب بوٹی گر گئی تو اس نے کیا کیا, شوز پہنے ہوئے تھے تو ایسے ہی پاؤں سے شوز سے اس بوٹی کو نیچے کر دیا, سیٹ کے, سیٹ کے نیچے کر دیا. اب وہ کھانے لگا. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ, حضرت کے ساتھ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ, یہ بھی حضرت کے ساتھ تھے, اور بھی لوگ بھی تھے. حضرت نے فرمایا خواجہ صاحب یہ بوٹی اٹھاؤ, دھو کے لاؤ, میں کھاتا ہوں. یہ بوٹی دھو کے لاؤ, اٹھاؤ, دھو کے لاؤ, میں کھاتا ہوں. خواجہ صاحب نے بوٹی اٹھائی, دھو کے لائے, اور حضرت سے فرمایا اگر اجازت ہو تو میں کھا لوں. بس میں کھا لوں. اب وہ دیکھ رہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, یہ جو کھانا تم کھا رہے ہو اگر یہ تمہیں نہ ملتا تو پھر تم کیا کرتے؟ تم اس کھانے کے ایک ایک لقمے کے محتاج ہو. اللہ پاک نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں وافر مقدار میں کھانا عطا کیا, تم نے یہ کیا کیا میرے بھائی؟ کہنے لگا معاف کر دیں, مجھے احساس ہو گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی. میرے عزیزو,
حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاں صرف کھانے کی نہیں، کاغذ بھی حضرت کے ہاں جہاں حضرت لکھتے وہاں ہر سائز کا کاغذ رکھا ہوتا، ہر سائز کا، چھوٹا بڑا، اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا۔ حضرت جو کاغذ زائد ہوتا اس کو کاٹ کے رکھ لیتے، ضائع نہ کرتے کہ یہ کسی وقت کام آئے گا، اور اس کو کام میں لاتے۔ فرمائے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع کرنا بھی گناہ ہے، اس پر بھی مجھ سے مواخذہ ہوگا۔ ہر کاغذ کا ٹکڑا، چنانچہ حضرت کے ہاں کاغذ کے ہر سائز کے ٹکڑے رکھے ہوتے، اور فرماتے کہ مجھے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ہمیں نعمتوں کی قدر سکھا۔ مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں ہمارے ایک استاذ تھے حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے ہاں چلا جاتا، حضرت اللہ والے بھی تھے، استاذ بھی تھے، سیکھنے کو بہت ساری چیزیں ملتی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت کے ہاں گیا تو حضرت نے دسترخوان پر ساتھ بٹھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں جلدی سے دسترخوان اٹھانے لگا۔ میں نے کہا کہ میں اٹھا دوں بجائے اس کے کہ حضرت اٹھائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میاں مولوی شفیع تمہیں دسترخوان اٹھانے کے آداب پتہ ہیں؟ اب میں چونک گیا کہ بھی دسترخوان اٹھانے کے بھی آداب ہیں، ہمیں تو آج تک پتہ ہی نہیں کہ بھی اٹھانے کے کیا آداب ہیں۔ میں نے کہا جی حضرت اس کے کیا آداب ہو سکتے ہیں، یہ کون سا کوئی ایسی کی فن کی چیز ہے کہ جس کے لیے بھی کوئی آداب ہو؟ حضرت نے فرمایا اچھا ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ یہ دسترخوان پر کچھ چھچڑے ہیں، کچھ ہڈیاں ہیں، کچھ چھوٹے ذرات ہیں، چھوٹے چھوٹے کھانے کے ٹکڑے۔ فرماتے ہیں کہ جو بڑی ہڈیاں ہیں میں نے ان کی ایک جگہ مخصوص کر رکھی ہے، یہ وہاں رکھ دیتا ہوں، کتے آتے ہیں محلے کے وہ آ کے ان کو چبا لیتے ہیں اور جو کوئی گوشت ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ اور یہ جو چھچڑے ہیں ایک مخصوص جگہ کر رکھی ہے، وہاں بلیاں آتی ہیں وہ کھا جاتی ہیں۔ یہ جو چھوٹے ذرات ہیں میں ان کو ضائع نہیں کرتا، چیونٹیوں کی بلوں پر ڈال دیتا ہوں، اس سے وہ فائدہ حاصل کر لیتی ہیں، لہذا میرے دسترخوان سے کوئی چیز بھی اللہ کی نعمت ضائع نہیں ہوتی، کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوتی، اللہ کی ہر نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم اللہ ہماری حفاظت فرمائے، دیندار لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، کئی دفعہ دیکھا ہے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، چائے پی آدھی چھوڑ دی، آدھی چھوڑ دی، اس پر دل دکھتا ہے۔ ایک تو بنانا، جس نے بنائی کتنی محنت سے بنائی، پھر چینی دودھ کتنی چیزوں کا ضیاع ہوا، اب اس کو ضائع کریں۔ شربت پئیں گے آدھا چھوڑ دیں گے، نہیں، اتنا لیں جتنا پی سکیں، کھانا اتنا لیں جتنا آسانی سے کھا سکیں۔ بہت سارے مواقعوں پر آپ نے دیکھا ولیمے کے موقع پر لوگوں کو سخت شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ نہیں کہ کھانا کم ہوتا ہے، کھانا کم نہیں ہوتا، بد تہذیبی ہوتی ہے، طریقہ نہیں۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ اللہ اکبر، اگر سالن آیا ہے دسترخوان پر 5 لوگ ہیں، ہم اتنا لیں جتنا ہمارا حصہ ہے، دوسروں کا لحاظ رکھیں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ سارا ہم سمیٹ لیں، باقی جو مرضی جائے۔
اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوا کہ برتن میں پڑا ہوا ہے، جتنا نکالا اس کا آدھا پڑا ہوا ہے، ضائع ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ جس برتن سے کھانا نکالا گیا اس میں بچا ہوا وہ بھی ضائع ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج جو نعمتوں کی قلت ہے، تنگی ہے، ہم اس طرف نظر ڈالیں کہ آیا ہماری طرف سے ناقدری تو نہیں پائی جا رہی؟ صحابی رسول ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، بادشاہ بھی بیٹھا ہے، کھانے کا لقمہ نیچے گر گیا، کھانے کا لقمہ نیچے گر گیا، اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے تو کسی نے ہاتھ مارا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بادشاہ یہ سمجھے گا کہ یہ نادیدہ لوگ ہیں، انہوں نے کوئی چیز دیکھی نہیں، کس طرح حریصانہ طریقے سے نیچے سے اٹھا کے کھا لیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کتنی خوبصورت جب بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دوں؟ مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، ان کی نگاہ میں میری عزت رہے یا نہ رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے، یہ برداشت نہیں۔ تو میرے عزیزو، آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کسی بھی اعتبار سے جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کریں گے، ان کا شکر ادا کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔ کئی دفعہ دیکھا گیا 5 روپے 10 روپے 1 روپے کا سکہ پڑا ہے گھر میں ادھر ادھر، اس پر توجہ ہی نہیں، کوئی اٹھاتا ہی نہیں۔ بھئی 5 روپے کا سکہ تو ہے، 1 روپے کا سکہ تو ہے، 10 روپے پھٹے پرانے ہیں، ارے چھوڑے ان کا کیا آتا ہے؟ نہیں۔ مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ میرے والد صاحب اگر 1 روپیہ بھی پڑا ہوتا تو جلدی سے اٹھاتے اور کہتے یہ میرے اللہ کی نعمت ہے۔ جیسے میں 100 کا محتاج ہوں، 1000 کا محتاج ہوں، 5000 کا محتاج ہوں، 1,00,000 کا محتاج ہوں، ایسے ہی اس کا محتاج ہوں، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اگر میں اس کو 1 روپیہ سمجھ کر، سکہ سمجھ کر، 10 روپے کا پھٹا ہوا پرانا بوسیدہ نوٹ سمجھ کر نظر انداز کر دوں گا تو گویا میں نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی، نعمت کی ناقدری کی۔ جیسے میں 1,00,000 کا محتاج ہوں، ہزاروں کا محتاج ہوں، ایسے ہی اس کا بھی محتاج ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی آ گئی تو انشاءاللہ اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہم سے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری بے توقیری ہونے لگی تو ڈر ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہم سے چھین نہ جائیں اور ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔